تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکھ برادری کے رہنماؤں کو فلم ایمرجنسی کی ریلیز پر پابندی لگانے پر غور کرنے کا تیقن دیا ہے۔ تلنگانہ سکھ سوسائٹی کے ایک وفد نے، جس کی قیادت سابق انڈین پولیس سروس کے افسر تیج دیپ کور مینن کر رہے تھے، چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی ہے اور کنگنا رناوت کی آنے والی فلم ایمرجنسی کی ریلیز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکھ برادری کے رہنماؤں کو تیقن دیا ہے کہ ریاستی حکومت کنگنا رناوت کی آنے والی فلم ایمرجنسی کی ریلیز پر پابندی لگانے پر غور کرے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمنٹ و اداکارہ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی ریلیز ہونے والی ہے۔ فلم کے ریلیز سے پہلے ہی اس پر پابندی لگانے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ تمام محکمہ جات کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خشوع و خضوع سے منعقد کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شہر و اضلاع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائزہ اجلاس منعقد کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے و جلوس کے جائزہ اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں نے حصہ لیا، جن میں پولیس، برقی، بلدی نظم و نسق، اقلیتی بہبود، آب رسانی کے عہدیدار، ریاستی وزراء اور حکومت کے مشیران شامل تھے۔ علامہ عظیم مجلس کے ارکان اسمبلی و کونسل، صدور نشین اقلیتی ادارہ جات نے بھی جائزہ اجلاس میں حصہ لیا۔ چیف منسٹر نے بلدی نظم و نسق کے حکام کو جلوس و جلسے گاہوں کے قریب خصوصی صفائی اور روشنی کے انتظامات کی ہدایت دی اور کہا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ پولیس محکمے کو بھی امن و امان کی برقراری اور دونوں تہواروں کے دوران امن و ضبط کے مسائل پیدا نہ ہونے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی تاکید کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی برقراری کے لیے سخت صیانتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی اور ریاستی حکومت کی اپیل کے بعد مرکزی میلاد کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ 19 ستمبر کو میلاد جلوس پرانے شہر میں نکالا جائے گا۔ سائبرآباد پولیس نے پستول اور چاقو دکھا کر لوگوں کو لوٹ لینے والی ٹولی کے 2 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 22 اگست کی رات ایک شخص نے شکایت درج کروائی کہ وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں 3 نامعلوم افراد نے اس کا پیچھا کیا، اسے روکا اور پھر چاقو سے دھمکا کر 11,000 روپے لوٹ لیے۔ اسی طرح سے 21 اگست کو بنڈلا گوڑا علاقے میں بھی ایک شخص سے سیل فون اور 200 روپے چھین لینے کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں شکایت موصول ہونے پر کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمین کو گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق ریاست بہار سے ہے، جبکہ ان کا ایک ساتھی مفرور بتایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمین اتاپوری علاقے میں رہتے تھے اور اس طرح کی وارداتیں انجام دے رہے تھے۔ پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر ان کے پاس سے ایک دیسی ساختہ پستول، کارتوس، ایک موٹر سائیکل، موبائل فون اور 200 روپے نقد رقم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے جلسہ رحمت العالمین اور کل ہند نعتیہ مشاعرے کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ جلسہ رحمت العالمین کا انعقاد 20 ستمبر کو ہوگا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش تہوار ایک ہی دن منعقد ہونے پر شہر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے جلسہ رحمت العالمین اور کل ہند نعتیہ مشاعرے کی تواریخ تبدیل کر دی ہے۔ AIMIM جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری اور یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے بتایا کہ جلسہ رحمت العالمین اور کل ہند نعتیہ مشاعرے کی تاریخ میں اس لیے تبدیلی کی گئی ہے تاکہ شہر میں امن و امان کی برقراری کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ دارالسلام میں 20 ستمبر کو جلسہ رحمت العالمین اور 21 ستمبر کو کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا جائے گا۔ BRS رہنما سری نواس گوڑ نے محبوب نگر میں نابینا اور معذورین کے گھروں کو ڈھانے کو ناانصافی قرار دیا۔ حکومت سے پوچھا کہ کیا یہی عوامی حکمرانی ہے۔ محبوب نگر میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں پر سابق وزیر سری نواس گوڑ نے حکومت تلنگانہ پر شدید تنقید کی۔ پارٹی دفتر تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر نے کہا کہ نابینا اور معذورین کی پرواہ کیے بغیر
ان کے گھر گرائے گئے اور اس اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت میں انسانیت نہیں ہے۔ سرینواس گوڑ نے کہا کہ آدھی رات کو 400 پولیس والوں کا معذورین اور نابینا لوگوں کی کالونی میں جانا، انہیں گھر سے باہر نکال کر ان کے گھر گرانا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو ناانصافی قرار دیا ہے اور حکومت سے پوچھا ہے کہ کیا یہی اندرما کی حکمرانی اور عوامی حکمرانی ہے۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کے پرنسپل سیکریٹری ایم دانا کشور نے عہدیداروں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر صاف صفائی اور حفظان صحت سے متعلق لاپرواہی برتی گئی تو وہ سخت کارروائی کریں گے۔ پرنسپل سیکریٹری دانا کشور نے جلپلی میونسپلٹی میں HMDA کے تحت 25 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت سے بالا گارڈن فنکشن ہال سے گورم چیرو تک CC روڈ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر وانی اور ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر وینکنا کو سڑک کے تعمیری کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے چندران گٹا زون میں گورم چیرو روڈ کا معائنہ کیا۔ ساؤتھ زون کے کمشنر وینکنا اور چندران گٹا ڈپٹی کمشنر سریندر کو فوری طور پر پانی کے پائپوں اور غیر کارکرد بیت الخلاء کو وہاں سے ہٹانے کا بھی حکم دیا۔ پرنسپل سیکریٹری نے افسران پر بھی برہمی کا اظہار کیا کیونکہ سڑک کے دونوں طرف کچرا پڑا ہوا تھا۔ بلدی عہدیداروں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری دانا کشور نے انہیں متنبہ کیا ہے کہ اگر صاف صفائی اور حفظان صحت سے متعلق لاپرواہی برتی گئی تو وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے شاہ حاتم تالاب کے آؤٹ لیٹ کا معائنہ کیا۔ حکام کو پانی کے آسان بہاؤ کے لیے ملبہ ہٹانے کی ہدایت جاری کی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر جمعہ کو کاروان MLA قاسم محی الدین نے شاہ حاتم تالاب کے آؤٹ لیٹ کا معائنہ کیا تاکہ جھیل سے پانی کے اخراج کی نگرانی کی جا سکے اور بروقت بارش کے پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ بارش کے پانی کے آسان بہاؤ کے لیے ملبہ ہٹائیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ GHMC کے ڈپٹی EE رام کرشنا، پارٹی کے کارپوریٹر ہارون فرحان، ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ اسسٹ پروٹیکشن ایجنسی کے عہدیداروں نے مشیرآباد کے رام نگر چوراہے کے قریب مانیما بستی میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ مشیرآباد کے رام نگر چوراہے کے قریب مانیما بستی میں نالے پر تجاوزات کرتے ہوئے کچھ تعمیرات کی گئی تھی۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ کے 2 دن پہلے مشیرآباد حلقے کے دورے کے موقع پر مقامی لوگوں نے نالے پر قبضے کی وجہ سے سڑک تنگ ہو جانے اور بارش ہونے پر سیلاب کا پانی گھروں میں داخل ہونے کی شکایت کی تھی۔ عوام کی جانب سے شکایت موصول ہونے پر رنگناتھ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، ٹاؤن پلاننگ اور ریونیو کے عہدیداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ سڑک پر قبضہ کرنے والوں، وہاں پر تعمیرات کرنے والوں اور متعلقہ اراضی کے دستاویزات سے متعلق تفصیلات حاصل کریں۔ دستاویزات اور منصوبوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ نالے پر تعمیرات غیر قانونی ہے اور AV رنگناتھ کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے ہائیڈرا کے عہدیداروں نے جمعہ کی صبح ان تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP بیسٹ اسد الدین اویسی وقف ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال کی سربراہی میں پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کا دوسرا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے انیکسی میں منعقد ہوا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و حیدرآباد MP اجلاس میں شرکت کے لیے قومی دارالحکومت دہلی پہنچے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔
تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے فزیکل سیکیورٹی سمٹ 2024 میں حصہ لیتے ہوئے حیدرآباد کی حفاظت کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ حیدرآباد سٹی سیکیورٹی کونسل اور حیدرآباد سٹی پولیس کے زیر اہتمام اور ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے اشتراک سے جمعہ کو نیشنل فزیکل سیکیورٹی سمٹ 2024 کا انعقاد عمل میں آیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے بنجارہ ہلز کے انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں منعقد اس سمٹ میں حصہ لیا۔ انہوں نے شہر حیدرآباد کے لیے کیے جا رہے حفاظتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ شہر حیدرآباد میں جشن و جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش تہوار کے پیش نظر رین بازار پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ شہر حیدرآباد میں ستمبر کے مہینے میں جشن و جلوس میلاد النبی کا انعقاد ہوگا اور گنیش تہوار بھی منایا جائے گا۔ دونوں تہوار بیک وقت آنے کی وجہ سے شہر میں امن و امان کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے شہر حیدرآباد پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ رین بازار پولیس کی جانب سے کل رات دیر گئے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ نلگنڈا ضلع میں سری پتی لیب میں ری ایکٹر پھٹ جانے کے بعد آگ لگ گئی۔ حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ پر دھواں پھیل گیا، موٹر سائیکل سواروں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ذرائع نے بتایا کہ نلگنڈا ضلع کے گندرم پلی میں ایک سری پتی لیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے لیب میں ری ایکٹر پھٹنے کے بعد آگ لگ گئی اور تیزی سے دھواں پھیلنے لگا۔ گاؤں والے اور راہگیر دھوئیں کے کثیف بادل دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اس واقعے میں وہاں کام کرنے والے کارکنان محفوظ بتائے گئے ہیں، تاہم دھوئیں کے کثیف بادلوں کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں کو اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور آتش پرو عملے کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے ایک خانگی انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل کے واش رومز میں خفیہ کیمرے لگانے کا واقعہ پیش آیا۔ سینکڑوں طلباء نے رات دیر گئے تک احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے گوڑی واڑہ منڈل کے ایک انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل کے واش رومز میں خفیہ کیمرے لگا کر 300 سے زائد ویڈیوز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ کیے گئے ویڈیوز لڑکوں کے ہاسٹل تک پہنچے اور کچھ لڑکوں نے ان ویڈیوز کو خریدا۔ بوائز ہاسٹل کے کچھ لوگوں نے گرلز ہاسٹل کی ایک طالبہ کی مدد سے یہ شرمناک حرکت کی ہے۔ انجینئرنگ کالج کی طالبات نے جمعرات کی آدھی رات کے بعد کالج میں شدید احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے بی ٹیک کے ایک طالب علم وجے پر ویڈیوز حاصل کرنے اور اسے فروخت کرنے پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ معاملے کا علم ہونے کے بعد پولیس کالج کے ہاسٹل پہنچی اور اس واقعے کا ذمہ دار سمجھے جانے والے وجے کو گرفتار کیا۔ اس کا لیپ ٹاپ اور سیل فون بھی ضبط کر لیا گیا۔ طلباء نے شکایت کی ہے کہ واقعہ ایک ہفتہ قبل سامنے آنے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے گنیش تہوار کے پیش نظر الوال کے تالاب کا معائنہ کیا۔ الوال میں گنیش تہوار اور گنیش وسرجن کے پیش نظر حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے الوال تالاب کا معائنہ کیا اور گنیش وسرجن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو گنیش وسرجن کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مختلف محکموں کے عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں تال میل سے کام کریں اور گنیش وسرجن کو پرامن طریقے سے انجام دینے کے انتظامات کریں۔ میئر عظیم تر بلدی حیدرآباد نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے گنیش تہوار کے دوران سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور وسرجن کے سلسلے میں کیے جانے والے احتیاطی تدابیر پر تبادلہ خیال کیا ہے، لہٰذا عہدیداروں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ گنیش تہوار اور گنیش وسرجن کے پرامن انعقاد کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ آسمان کی ویل کہلانے والا نایاب کارگو طیارہ جمعہ کو حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ ایئر بس بیلوگا دنیا کا سب سے بڑا طیارہ ہے، اسے آسمان کی ویل بھی کہا جاتا ہے۔ نایاب کارگو طیارہ جمعہ کو حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ طیارے نے مسقط کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اڑان بھری تھی۔ جہاز کے عملے کو آرام دینے اور جہاز میں ایندھن بھرنے کے لیے بیلوگا کو RGI پر اتارا گیا تھا۔ آج سپہر یہ کارگو طیارہ تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ تیسری مرتبہ ہے جب بیلوگا ایئر بس شمشاباد ہوائی اڈے پر اترا۔
उससे कबल दिसंबर 2022 और अगस्त 2023 में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये नायाब कार्गो तैयारा उतरा था और देखने वालों को मुतासिर किया था। विमलवाड़ा राज राजेश्वर स्वामी मंदिर के पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से विमलवाड़ा के मंदिर के तरक्याती कामों के लिए 50 करोड़ रुपये मख्तस करने पर गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास मंदिर के पुजारियों और अहदेदारों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपना आशीर्वाद भी दिया। वजीर आला ने फौरी तौर पर श्रृंगेरी पेट की मंजूरी लेकर मुताल्लिका कामों को शुरू करने की हिदायत जारी की है। कृष्णा नदी के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से श्रीशैलम ज़ख़ीरे आब में सैलाब के इम्कान को भांपते हुए हुकाम ने 10 दरवाजे खोलकर 2,79,000 क्यूसिक पानी खारिज किया। दोनों तेलुगु रियासतों में बारिश की वजह से बेशतर ज़ख़ायर आब की सतह में इजाफा हो रहा है। श्रीशैलम रिजर्वायर में 3,04,150 क्यूसिक पानी की आमद हुई है। मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब के इम्कान को भांपते हुए हुकाम ने आबी ज़ख़ायर के 10 दरवाजे खोलकर पानी निचले इलाकों की तरफ खारिज किया। ज़ख़ीरे आब में पानी की ज़्यादा से ज़्यादा सतह 885 फीट है और पानी की मौजूदा सतह हुकाम ने 884.7 फीट बताई है। बताया गया है कि दाएं और बाएं बिजली घरों को बिजली पैदा करने के लिए 68,664 क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा है। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने हैदराबाद में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सितंबर को निकालने का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत की अपील के बाद मरकजी मिलाद कमेटी ने जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख तब्दील की है। हाफिज मुजफ्फर खान बंदा नवाजी की रिहाइशगाह पर जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए मुंतज़मीन ने 16 सितंबर के बजाय 19 सितंबर को मिलाद जुलूस निकालने का ऐलान किया। इस मौके पर सैयद कादरी, जुनेद पाशा, सैफ पाशा, शुजाउद्दीन व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत ने मरकजी मिलाद कमेटी से और दीगर मुंतज़मीन से अपील की है कि वो पुराना शहर में जुलूस मिलादुन नबी 16 सितंबर के बजाय 19 सितंबर को निकालें, क्योंकि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश त्यौहार मनाया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।